طرح وہ درجات مقرر کرتا گیا۔ تمام انبیاء میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے آگے بڑھ کر ولایت علی کو قبول کیا تھا، اس لیے وہ تمام انبیاء کے سرتاج قرار پائے۔ لیکن سرکار رسالت کے بعد ان کا مرتبہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ شیخ الانبیاء ان کا خطاب ہے، وہ خلیل بھی ہیں، وہ دوست بھی ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک نبی کا مرتبہ ہوتا گیا اور 5 کو اولو العزم قرار دیا گیا۔ اولو العزم وہی قرار دیے گئے جنہوں نے فوراً لبیک کہا اور علی ولی اللہ کہا۔ صرف ایک نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا کچھ سوچا، اقرار تو کر لیا لیکن ذرا سی دیر لگا دی۔ اب وہ 2 منٹ کی دیر ہو، 3 منٹ کی دیر ہو، قبول تو کر لیا۔ ولایت علی تو قبول کر لیا، نبی تھے، کیوں نہ قبول کرتے۔ 10واں سورہ، سورہ یونس۔ حضرت یونس پیغمبر بھیجے گئے، قوم پر مبعوث ہوئے، قوم کو سمجھایا کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، قابل عبادت اللہ ہے، قابل تعریف اللہ ہے۔ لیکن نہ ماننا تھا، انہوں نے نہ مانا اور جناب یونس کو تکلیفیں پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ جناب یونس اپنی قوم سے عاجز ہو گئے، پریشان ہو گئے اور آخر میں یہی بد دعا کی کہ پروردگار ان کے لیے عذاب لیا۔ اللہ نے کہا کہ تھوڑا اور انتظار کر لو، ان پر تبلیغ کرو، لیکن حضرت یونس نے کہا پروردگار اب برداشت سے باہر ہو گیا، نہیں مانتے یہ ہماری بات، اس لیے اب ان پر عذاب لیا۔ ہاں تم ہمارے نبی ہو، ہمارے نمائندے ہو، ہمارے ہادی ہو، اب تم اصرار کر رہے ہو، ہم تو اپنے ہر ہادی سے محبت کرتے ہیں، اب تم کہہ رہے ہو تو عذاب آئے گا، عذاب ضرور آئے گا۔ اور دیکھو اس طرح عذاب آئے گا کہ سیاہ بادل اٹھیں گے اور وہ بادل ان پر برسیں گے، وہ بڑے بڑے پتھروں کی شکل پر ان کے گھروں پہ گریں گے، ان کے سروں پہ گریں گے، ہم ان کو فنا کر دیں گے۔ جب یہ تمہارا کہا نہیں مان رہے، ہم ان کو فنا کر دیں گے۔ اور پھر وہ ساتھ آ گئی کہ سیاہ بادل اٹھے اور یونس کو اطمینان ہو گیا، عذاب آ گیا۔ جیسے ہی عذاب کے آثار آئے، انہوں نے اپنے دوستوں کو لیا اور کہا چلو اب ان پر عذاب آ گیا، یہ بستی ہم چھوڑ دیں۔ دریا کے کنارے آئے، کشتی کھڑی تھی، کشتی پر بیٹھے، ان کے دوست بھی کشتی پر بیٹھے، کشتی چلی اور انہوں نے طے کیا کہ اس سے پہلے کہ یہ بستی تباہ ہو، ہم دریا پار کر کے دوسرے علاقے میں نکل جائیں۔ لیکن کشتی ابھی دریا کے درمیان پہنچی تھی کہ ایک بار تیز طوفان آیا اور پانی مد و جزر میں آیا، پانی میں تلا تم برپا ہوا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ کشتی کے مالک نے کہا ضرور اس کشتی میں کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے، عرصے سے میں یہ کشتی پار لے جاتا ہوں، لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہے، جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ جب تک کہ آقا سے بھاگے غلام کو ہم پھینک نہیں دیں گے دریا میں، تب تک ہماری کشتی نہیں بچے گی۔ اس کے لیے ہم قرعہ اندازی کریں گے، سب لوگ اپنے اپنے نام لکھ کر
پرچیاں ڈالو، جس کا نام اٹھایا جائے گا اور پرچی میں نام نکلے گا وہی اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا ہے۔ پرچیاں ڈالی گئیں، قرآن اندازی شروع ہوئی، اب نام نکلا تو جناب یونس کا نام تھا۔ سارے کشتی والوں نے اٹھا کر یونس کو دریا میں پھینک دیا۔ ادھر اٹھا کر یونس کو دریا میں پھینکا، کشتی بچ گئی، کشتی پار نکل گئی، سب بچ گئے۔ ادھر یونس کو جیسے ہی پھینکا، ایک بڑی مچھلی جسے آج کل کے زمانے میں ویل مچھلی کہتے ہیں، جو پورے آدمی کو سیکنڈ میں نگل جاتی ہے، وہ تیار کھڑی تھی جیسے انتظار میں۔ ادھر پھینکے گئے، ادھر اس مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور نگل کر وہ تیری نہیں بلکہ سطح میں اتر گئی، دریا کے اندر اتر گئی، گہرائی میں اتر گئی۔ اور اب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا ترجمہ ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح پڑھتے رہیے مصیبت دور ہو جاتی۔ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ اگر پیغمبر بھی دیر لگا دے ولایت علی میں تو وہ نفس پر ظلم ہے، نہ کہ انکار کرنا عام انسان کا۔ تسبیح کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پورا ترجمہ خود پڑھیے آیت کا، آپ قرآن میں پڑھیے، میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا، آیت موجود ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، تسبیح قبول ہوئی، تسبیح قبول ہوئی۔ اب اس کے بعد اس نے سیر کرانا شروع کیا۔ یہ بھی اللہ نے کہا کہ مچھلی نے اپنے صاحب کو سیر کرانا شروع کیا، پانی کے اندر اندر، تہ کے اندر اندر۔ اب ایک واقعہ یونس سے پہلے حضرت موسیٰ کے دور میں ہو چکا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص قارون تھا، اس نے ساری دنیا کی دولتیں جمع کر لی اور اس کو سونا بنانے کا فارمولہ مل گیا تھا۔ اتنا سونا اس نے بنایا کہ تمام دنیا کے خزانے اور سونا اس نے اپنے محل میں بھر لیا۔ اس کے خزانوں کی کنجیاں منوں کے حساب سے تھیں، جو کئی ہزار آدمی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اب خزانے کا اندازہ لگا لیجئے کہ خزانہ قارون کا کتنا تھا۔ اردو میں ہمارے ہاں محاورہ آیا، قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ اس کے معنی قارون کا خزانہ کہیں ہے۔ قارون کے خزانے کو اللہ نے فنا نہیں کیا۔ بات یہ تھی کہ لوگ بھوکوں مرنے لگے، کوئی دال چاول کو ترسنے لگا، فاقہ کرنے لگے۔ اس کے دروازے پہ جاتے، کوئی کہتا تھوڑا سا چاول دے دو، آٹا دے دو، گیہوں دے دو۔ لیکن جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے بخالت بڑھتی جاتی ہے، جتنی دولت بڑھے گی کنجوسی بھی اتنی بڑھتی جاتی ہے۔ اور وہ سب کو اپنے دروازے سے دھتکار دیتا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جتنے خزانے ہیں جو منوں کے حساب تھے سب اٹھا کر قارون کے سر پہ رکھو، اور اس کے وزن سے فرشتے مل کر قارون کو زمین میں دھسانا شروع کرو۔ اور اللہ نے کہا قیامت تک یہ دھستا رہے گا، زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اپنے خزانوں کے ساتھ زمین کے طبقات میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ فرشتے عذاب کرتے جا رہے ہیں، دولت اس کے سر پہ رکھی ہے۔ یاد رکھو قارون کی دولت
قارون کے کام نہیں آئی۔ جو لوگ ولایت علی کے خلاف دولت لے کر کام کر رہے ہیں، قارون والا حشر ہونے والا۔ قبر دیکھنے میں 2.5 گز اندر ڈالا جائے گا مردہ، لیکن جب دھسایا جائے گا زمین کے طبقات میں تو مولوی اسی سے تو ڈراتے ہیں کہ برزخ کہاں ہے، اب وہ زمین میں دھسنا ہو یا فضا میں کہیں اوپر چڑھنا ہو۔ اب برزخ کون بتائے؟ تفصیلات ہیں کہ کہاں دھستا چلا جائے گا اور کہاں دھسے گا، اور اس کے ساتھ قبر کیا کرنے والی ہے۔ قارون کا تو یہ حشر ہو رہا ہے۔ قارون زمین میں دھس رہا تھا کہ دریا کی تہ میں مچھلی کے اندر یونس تسبیح کر رہے تھے۔ اس تسبیح کی آواز قارون کے کان میں آئی اور ایک بار فرشتوں سے کہا، ارے ہمیں بتاؤ یہ جو تسبیح کی آواز آ رہی ہے یہ تو آل عمران کی زبان ہے، جو موسیٰ کے باپ تھے، جو ہارون کے باپ تھے، یہ زبان تو وہ لوگ بولا کرتے تھے، کیا کوئی آل عمران یہاں قریب آیا ہے؟ فرشتوں نے کہا یونس کو مچھلی نے نگل لیا ہے اور وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کر رہے ہیں۔ کہا میری بات تو کرا دو، میری بات کرا دو یا تم فرشتوں ہمیں جواب دو، ارے یہ بتاؤ کیا عمران نہ رہے؟ فرشتوں نے کہا نہ رہے، اب نہیں رہے۔ کا اولاد ہارون کا مر گئے، کا موسیٰ کہاں مر گئے، کہا ارے کوئی تو آل عمران موسیٰ اور ہارون کی اولاد میں کوئی تو بچا ہے۔ فرشتوں نے کہا اب کوئی نہ رہا، سب مر گئے۔ قارون نے کہا ہائے، آل عمران میں سے کوئی نہ رہا۔ بس ایک بار اس نے کہا ایک بھی نہ بچا، ایک بھی نہ بچا۔ اللہ نے کہا آل عمران پر کی ہے، عذاب میں کمی کرو۔ اگر ایک پیغمبر کی آل کے لیے ایک گناہگار کافر بھی کرے تو عذاب کم ہو جائے۔